یہ گندم کا کرائس یہ سارے پاکستان میں شروع ہوئے. اس طرح نہیں ہے کہ صرف کے پی میں. جب نگران حکومت آیا تھا اور ادھر سے غلط پالیسی پاکستان میں بنی تھی تو اسی وجہ سے سب سے بڑا مسئلہ نگران حکومت نے کروایا تھا کہ سستا گندم یوکرین سے منگوا کے ادھر زمینداروں کا جو پنجاب کے بڑے بڑے زمیندار ہیں ان کا کاروبار ان کا روزگار اور ان کے زمینداری کو انہوں نے برباد کر دیا. تو سب سے بڑا مسئلہ جو گندم کے اوپر آیا تھا یہ اسی نگران حکومت کی وجہ سے آیا تھا. انہوں نے غلط گندم کے پیچھے غلط پالیسیاں بنائی. تقریباً کہ یہ 3 سال ہو گئے کہ پنجاب میں ادھر نواز شریف اور بی بی مریم کی حکومت ہے اور ادھر کے پی میں جو ہمارا حکومت ہے یہ عمران خان صاحب کی اور اب جو ہمارا وزیر اعلیٰ سیٹ اپ ہے سہیل اپریدی ان کی ہے. ان دونوں حکومتوں کے آپس میں بنتی نہیں اور اسی وجہ سے ہمارے کے پی کے سارے جو عوام غریب عوام ہے اسی میں پس رہے ہیں کہ گندم کا بوری ادھر کا آج کا ریٹ تو تقریباً ہے 10,500 یا 600 روپے 100 کے جی کا. آج وہی گندم ہماری کے پی کے میں پہنچ رہے ہیں 13,000 روپے میں. اس میں ریت بھی ملاتے ہیں, اس میں مٹی بھی ملاتے ہیں. چونکہ ہماری انڈسٹری کو ادھر گندم چلانے کے لیے گندم کی ضرورت ہے تو اسی وجہ سے وہ ادھر سے جو گندم بیچ رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو ضرورت بیچ رہے ہیں. اس کے پیچھے ہم نے بہت سے سارے پروگرام بھی کر دی, میڈیا ٹاکس بھی کر دی. ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے, ہمارے گورنر صاحب نے, ان سارے لوگوں نے ان کے پیچھے بہت باتیں بھی کر دی, پریس کانفرنس بھی کر دی, مگر کچھ بھی نہ بنا. آج بھی وہی گندم کی پابندی برقرار ہے. آپ کے ایک ملک کا وزیر اعلیٰ کوئی آئین کا پاسداری نہیں کر رہا ہے جس طرح آپ بی بی مریم میں ابھی گندم ادھر سے بولا کہ گندم کے اوپر کوئی پابندی نہیں. جب گاڑی آ جاتی ہے ادھر بکر چیک پوسٹ پہ آ جاتی ہے, ادھر راول پنڈی میں 26 نمبر پہ آ جاتی ہے, ایک ایک گاڑی سے پی بوری کے حساب سے ایک گاڑی سے 4 لاکھ اور 5 لاکھ روپے لے رہے. اور یہ پیسے کدھر جا رہے؟ یہ سارے پیسے پنجاب کا جو سب سے بڑا بیوروکریسی ہے اسی میں جا رہے. بسم الله الرحمن الرحیم. ام یو جے میډیا ډیجیټل آفیس نه تاسو سره مخامخ یو. نن موږ سره په ام یو جے میډیا چې کوم د پودکاسټ سلسله شروع کړې ده هغې کې موږ سره د 400 پلورمل اسوسییشن صدر مرشد علي خان ایډوکیټ چې تعارف محتاج نه دی او یو خپل خانداني پس منظر لري هغه سره موږ نن په دې موضوع خبرې کوو چې را د خیبر پښتونخوا ته د غنمو د کوټه ولې بنده شوې ده او د اوړو سپلای ولې بنده شوې ده او د اوړو په قیمت کې چې کومه اضافه کیږي غیر معمولی چې غریب عوام نن سبا ډېر د مشکلاتو شکار دي. که وګورو یو وخت مهنګایي ده, بل وخت اوړو په قیمت کې ورځ تر ورځې اضافه کیږي. هغې کې زموږ د صوبایي حکومت چې کوم رول دی هغه ته په کوم نظر ګوري نو دې پوینټس باندې موږ دوی سره خبرې کوو. تاسو ته موږ جي پخیرالی ویو. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مرشد علی خان ڈسٹرکٹ پلورمل ایسوسیشن 400. یہ تو ایک اہم ایشو ہے اور یہ تقریباً جو یہ کرائسس شروع ہے نا, یہ گندم کا کرائس یہ سارے پاکستان میں شروع ہوئے. اس طرح نہیں ہے کہ صرف کے پی میں. جب نگران حکومت آیا تھا اور ادھر سے غلط پالیسی پاکستان میں بنی تھی تو اسی وجہ سے سب سے بڑا مسئلہ نگران حکومت نے کروایا تھا کہ سستا گندم یوکرین سے منگوا کے ادھر زمینداروں کا جو پنجاب کے بڑے بڑے زمیندار ہیں ان کا کاروبار ان کا روزگار اور ان کے زمینداری کو انہوں نے برباد کر دیا. تو سب سے بڑا مسئلہ جو گندم کے اوپر آیا تھا یہ اسی نگران حکومت کی وجہ سے آیا تھا. انہوں نے غلط گندم کے پیچھے غلط پالیسیاں بنائی. پھر دوسری سب سے بڑی بات اس میں یہ آ گئی تقریباً کہ یہ 3 سال ہو گئے کہ پنجاب میں ادھر نواز شریف اور بی بی مریم کی حکومت ہے اور ادھر کے پی میں جو ہمارا حکومت ہے یہ عمران خان صاحب کی اور اب جو ہمارا وزیر اعلیٰ سیٹ اپ ہے سہیل اپریدی ان کی ہے. ان دونوں حکومتوں کے آپس میں بنتی نہیں اور اسی وجہ سے ہمارے کے پی کے سارے جو عوام غریب عوام ہے اسی میں پس رہے ہیں کہ گندم کا بوری ادھر کا آج کا ریٹ تو تقریباً ہے 10,500 یا 600 روپے 100 کے جی کا. آج وہی گندم ہماری کے پی کے میں پہنچ رہے ہیں 13,000 روپے میں. اور گندم نہیں بیچ رہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کے پی کے میں آپ کی ضرورت آپ لوگوں کی کو بیچ رہے. اس میں ریت بھی ملاتے ہیں,
اس میں مٹی بھی ملاتے ہیں. چونکہ ہماری انڈسٹری کو ادھر گندم چلانے کے لیے گندم کی ضرورت ہے، تو اسی وجہ سے وہ ادھر سے جو گندم بیچ رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو ضرورت بیچ رہے ہیں. اس کے پیچھے ہم نے بہت سے سارے پروگرام بھی کر دی، میڈیا ٹاکس بھی کر دی. ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے، ہمارے گورنر صاحب نے، ان سارے لوگوں نے ان کے پیچھے بہت باتیں بھی کر دی، پریس کانفرنس بھی کر دی، مگر کچھ بھی نہ بنا. آج بھی وہی گندم کی پابندی برقرار ہے. اور گندم کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا کہ پاکستان میں آئین جو ہے، آئین کی پاسداری ہونی چاہیے. جب کوئی پاکستان میں آئین کی پاسداری نہیں کرتا تو نظام کس طرح چلے گا؟ آئین میں کیا لکھا ہے؟ آئین میں 151 کے ذریعے کہ آئین میں کسی بھی قسم کی جو خوراک کی چیز ہے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں، چاہے وہ پنجاب میں ہو، چاہے وہ سندھ میں ہو، چاہے بلوچستان میں ہو، سارے صوبوں میں جس صوبے میں کھانے پینے کی چیزیں کی پیداوار ہو تو وہ ایک صوبے سے دوسری جگہ جانا اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ ہماری پیچھے جو یہ رہا ہے، یہ ہمارے درمیان جو ہماری ادھر کے پی میں ہمارے پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور ادھر مرکز میں نواز شریف کی حکومت ہے. سب سے بڑا مسئلہ نہ گندم ان لوگوں نے بنایا ہے. تو آئین جو درمیان میں ہے تو اس میں پارٹیوں کا کیا ہو؟ تقریباً یہ 2-3 سال ہمارے صوبائی آپ اس حوالے سے آئین راستہ کیوں تیار نہیں کرتے؟ 2-3 سال ہو گئے. میں بھی ہائی کورٹ کا وکیل ہوں اور ہم بھی اس آئین کی اور اس کے بارے میں سن رہے ہیں نا، مگر اس کی سب سے بڑا وائلیشن آج کل پاکستان میں کس کی چیز ہو رہی ہے؟ آئین کی. کوئی آئین کی پابندی نہیں کرتا، چاہے وہ جوڈیشری میں ہو، چاہے وہ سرکاری اور اداروں میں ہو، کوئی اس کا آئین کا کوئی مانتا نہیں. جب آپ کے ایک ملک کا وزیر اعلیٰ کوئی آئین کا پاسداری نہیں کر رہا ہے، جس طرح بی بی مریم میں ابھی گندم ادھر سے بولا کہ گندم کے اوپر کوئی پابندی نہیں. جب گاڑی آ جاتی ہے ادھر بکر چیک پوسٹ پہ آ جاتی ہے، ادھر راول پنڈی میں 26 نمبر پہ آ جاتی ہے، ایک گاڑی سے پی بوری کے حساب سے ایک گاڑی سے 4 لاکھ اور 5 لاکھ روپے لے رہے. اور یہ پیسے کدھر جا رہے؟ یہ سارے پیسے پنجاب کا جو سب سے بڑا بیوروکریسی ہے اسی میں جا رہے. ابھی میں اس کی آپ کے مختصر کہانی سناتا ہوں کہ ہمارے پیچھے کے پی میں کتنا دن کو کتنا گندم آتی ہے اور اس میں سے کتنے پیسے چلے جاتے ہیں. روز کا ہماری جو ضرورت ہے یہ 100 گاڑیوں کا ہے، اور ایک گاڑی کے پیچھے اگر روز کا وہ 4 لاکھ روپے فرض کر لیتے تو یہ تقریباً دن کا ہو گئے 100 کو ضرب دے دو تو یہ مہینے کا ہو گئے تقریباً دن کا ہو گئے 3-4 کروڑ روپے، اور یہ مہینے کا ہو گئے تقریباً 12-13 ارب روپے. ابھی ذرا اس بات کے اوپر توجہ دے دے. میں جو چیخ رہا ہوں 3 سال ہو گئے کہ ہمارے لوگ سارے چلے گئے ڈکیتی کے پیچھے، سارے لوگ چلے گئے کمزور ہو گئے چوری کے پیچھے، اور دن بدن کمزور کے پی کے لوگ کمزور ہوئے. مگر کسی کو سمجھ نہیں ہے. سمجھ کدھر ہے کہ اگر کے پی سے ہر مہینے صرف گندم جو کھانے کی چیز ہے اور ادھر سے 12 یا 10-12 ارب روپے مہینے کا یہ جا رہا ہے پنجاب کو، تو یہ اگر آپ سال کا حساب سے دے دی تو یہ تقریباً 200 ارب روپے ہو گئی. تو یہ 200 ارب روپے کدھر سے چلے گئی؟ یہ ہمارے جو غریب عوام ہے نا، جو ایک دن کو مزدوری کرتے ہیں اور شام کو اپنے لیے بچوں کے لیے آٹا لیتے ہیں بازار میں، تو یہ پیسے ان لوگوں سے جا رہے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ ہمارے فلور مل انڈسٹری یا ہم لوگ ان کو دے رہے. یہ جو گندم کے اوپر پیسے لوگ راستے پہ لیتے ہیں یہ ہماری کے پی کے عوام سے جا رہے. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو غریب عوام ہے وہ پس رہے، وہ نیچے جا رہے، اور جو آگے ہمارا پنجاب کے لوگ ہیں وہ مزے کر رہے، آگے جا رہے. ادھر میں 4سدہ میں بیٹھا ہوں، آپ ادھر کوئی مجھے ایک پلازا 4سدہ میں دکھا دے، ایک بلڈر دکھا دے. آپ پنجاب میں جا کے نہیں اسلام آباد کو کراس کرو تو ساری پلازے اور بلڈنگیں بن رہی ہے. ادھر سارا کاروباری پنجاب ہے. پنجاب کو انہوں نے کاروبار کا گھر بنا دیا، اور پی ٹی آئی والوں کی وجہ سے، یہ میری اپنی پارٹی ہے مگر پی ٹی آئی کی وجہ سے ہمارا وہ بھی نظام خراب ہو گیا، اور جو ہمارا ادھر کچھ کم ہمارے عوام کے لیے کچھ کر رہے ہیں وہ بھی ان لوگوں نے چھوٹا کہ ہمارے عوام کے لیے یہ لوگ تو کچھ کریں نا، ان کے پاس تو خزانہ پڑا ہے نا، خزانے کے پیسے غریب عوام کے لیے کھول دے. آپ کس چیز پہ سبسڈی دو گے؟ جب کھانے پینے کی آپ 1 روپے سبسڈی نہیں دے سکتے
تو مجھے تو یہ حکومت ختم ہونا چاہیے, یہ اس کو گھر میں بیٹھنا چاہیے. فلور ملوں کا کیا سچویشن ہے, مطلب کہ اتنے بڑے فلور مل ہے, اس کا بھی کوئی پروٹیسٹ سامنے نہیں آ رہا ہے, تو فلور مل کیوں خاموش ہے اس حوالے سے؟ تقریباً ہمارے کے پی کے میں ہے 350 فلور ملے, اور یہ ہو گیا تقریباً یہ 2 سال ہو گئے کہ ان 300 فلور ملوں میں 10-12 فلور ملے جو چالو حالت میں ہے یہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے تو ہمیں بجلی کے لوڈ شیڈنگ نے تباہ و برباد کر دیا. اگر آپ پنجاب کے دیہات میں بھی چلے جاؤ تو ادھر بھی 24 گھنٹے بجلی ہوتی ہے. اگر آپ میں چارسدہ سٹی میں بیٹھا ہوں تو ادھر بھی 2 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی. تو جب آپ کے پاس بجلی نہیں ہوتی تو آپ انڈسٹری کو کس چیز سے چلاؤ گے؟ مرشد بھائی, یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے, جس طرح نے بتایا کہ عین میں یہ ہے کہ گندم مطلب کہ خوراک کی جو بھی چیزیں ہر صوبے کو سب آسانی منتقل ہو جائے گی, لیکن جو بجلی ہمارے صوبے کی پیداوار ہے اور پنجاب سے ہم گندم دیتے, ہمیں گندم نہیں دیتے ہیں, تو پھر ہماری حکومت پنجاب کو بجلی کیوں دیتے ہیں؟ یہ بات قابل غور ہے, اور اس کو تو اس پہ میں یہ بات بولوں گا نا کہ اگر یہ میں آج اس کی تعریف ادھر کرتا ہوں ایمل ولی خان صاحب کی, کہ یہ اگر ہمارا ایمل ولی خان صاحب ہوتا نا تو شاید یہ کب کا یہ ہم ادھر پانی غازی بروتا کا پانی بھی بند کر دیتے, یہ بجلی بھی بند کر دیتے. ٹھیک ہے, اور جو ہمارا گیس جا رہا ہے نا کے پی سے, اس کو بھی بند کر دے. ہمیں اپنا گیس نہیں مل رہا, ہمیں اپنے پانی نہیں مل رہا کہ ہم اس سے اپنا گندم کاشت کریں یا اگائے. ہمارا بجلی بھی ادھر سے جا رہی ہے, اس کے اوپر نہ کوئی پابندی ہے, نہ کوئی سیاسی باندھا اس کی بات بھی کرتا ہے. میں نے تو اپنے وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ ریکویسٹ کی تھی ایک پریس کانفرنس میں کہ ہمارے ملوں میں تقریباً ایک مل میں 50-60 بندے ہوتے ہیں اور 300 فلور ملے ہیں. ہم آ کے آپ کے ساتھ اٹک جاتے ہیں, آپ یہ بجلی کو بھی بند کر دو, آپ اس پانی کو غازی بروتا کو بھی بند کر دو, اور آپ اس گیس کو بھی بند کر دو. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ ہمارے پاؤں پکڑیں گے. اس طرح کس نے کیا تھا؟ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم نے اس طرح کا سنا تھا کہ ہمارا فضل حق صاحب اٹک کے اوپر سے گزر رہا تھا. جب وہ اٹک کے اوپر آیا تو لمبی قطاری گاڑیوں کی اٹکی کڑی تھی. اس نے یہ بولا یہ کیوں, کہتے کہ اس کو پنجاب حکومت نہیں چھوڑ رہی. انہیں بندے کو بولا کہ ڈائریکٹ غازی بروتا چلے جاؤ. ادھر سے اس نے یہ بھی سننے میں آتا کہ آدھا دن اس نے بجلی بند کر دی اور پھر سارا کے پی کے آٹے سے بھر گیا تھا. تو پھر ہمیں یہ قدم اٹھانا چاہیے. اس بھی کیوں, اس قدم کون اٹھائے گا؟ قدم اٹھانے والا کے پی میں کوئی بھی نہیں ہے. تو پلومل کی بات ہو رہی تھی کہ آپ بتائیں کہ پلومل 10 ہے باقی بند ہو گیا, تو مطلب کہ اس تو بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا ہے, مطلب کہ جتنے پلومل بند ہے ایک فلور مل میں تقریباً ہے 50-60 بندے, اور یہ 300 فلور مل ہے. تو ہمارا تو یہ سب سے بڑا انڈسٹری اس فلور مل کا اور اس کے ماربل کا ہے. ماربل کے کارخانے بھی بجلی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی, اور ہمارا جو 300 فلور مل ہے یہ بھی تباہ و برباد ہو گئی. باقی جو اس کے اوپر کچھ بڑے بڑے کارخانے یا جو گیمی کے آئل مل ہیں وہ بھی ختم ہے. تو ادھر سے سارا لوگ ابھی جا رہے ہیں نا پنجاب میں, جتنی بھی کاروباری بندے ہیں انہوں نے ادھر اپنی ملی بند کر دی, اور ابھی جا کے وہ پنجاب میں فلور مل چلا رہے. ادھر بجلی بھی ہے, ادھر گندم بھی ہے, ادھر روزگار بھی ہے, اور ادھر ایک اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا ادھر سیفٹی بھی ہے. ہماری کے پی کے کا تو مجھے تو اس طرح لگ رہا ہے کہ ادھر سیفٹی بھی ختم ہو رہے ابھی کرک اور بنو میں, اور شاید ایک دن آ جائے گا کہ ہم 470 سے بھی بھاگیں گے. تو مطلب کہ پلومل انسٹیٹیوشن کا اب کیا لاہ عمل ہوگی؟ اب تو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کی میٹنگ میں آپ موجود ہوتے ہیں, تو آئندہ اس کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ مطلب اگر یہ رہا تو شاید یہ 10 پلومل بھی بند ہو جائیں گے. بالکل بالکل اسی طرح ہے. یہ سب سے بڑی حکومت کی نااہلی ہوتی ہے. حکومت آ گئی 2024 میں بذات خود تقریباً 10-15 لاکھ بوریاں گندم لے کے پنجاب سے میں نے سڑک کے اوپر کھڑی کی تھی. آج بھی میں گواہ ہوں. ایک سیکٹری فوڈ اور ایک ڈال پہلے میں چلا گیا, ایک منسٹر تھا مردان کا, اس کے پیچھے چلا گیا کہ میرا گندم سڑک کے اوپر کھڑا ہے, یہ آپ اس کو اتارو. اس نے انکار کر دیا. پھر آ گیا ڈائریکٹر فوڈ اور سیکٹری فوڈ کے پیچھے. میں اس بات کی گواہ بھی ہوں, اور آپ کو اس کا میں دلیل کے اوپر بات بتاتا ہوں. سیکٹری فوڈ کے پیچھے آ گیا کہ صاحب یہ ہمارا گندم آئے, آپ 9,750 100 kg کا ریٹ تھا, آپ اس کو اٹھا دو, اور یہ ہماری دہلیز پہ یہ گندم آئے. انہوں نے انکار کر دیا. کیوں انکار کر دیا؟ شاید اس میں اس کا کوئی پیدا ہی نہیں تھا. انہوں نے انکار کر کے ہمارے گندم کو نہیں اترو, گندم ادھر ضائع ہو گیا.
کبھی کچھ کدھر چلا گیا، کو واپس چلا گیا، کو کہیں طرح. پچھلے سال جب گندم کا ریٹ آ گیا، یہ ہماری حکومت کی ناقص کارکردگی ہے. جو بھی بندے بیٹھے، جو وزیر بیٹھا تھا، میں اس کی اس پروگرام میں ڈائریکٹ بولتا ہوں، نااہل وزیر بیٹھا تھا، اس کو سمجھ نہیں تھی کہ میں کس چیز کا وزیر نہیں. ہوں. وہ تو اربو روپے کا گندم اسکینڈل ہوا تھا، وہ اسکینڈل بھی خاموش ہو گیا. اس میں لوگوں نے اربو روپے کمائے. بالکل بالکل، لوگوں نے پیسے کمائے اور اسکینڈل بھی خاموش ہو گیا. اور اسے کسی نے یہ پوچھا نہیں کہ اتنا سستا گندم آیا تھا. آپ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں وزیر اخبارات تھے. جب عوام نے آپ کے لیے، بیپاریوں نے آپ کے لیے پنجاب سے گندم لے کے، آپ نے کیوں نہیں لیا؟ پھر جب یہ پچھلا سال گزر گیا، پھر گندم کا ریٹ آ گیا 5,500 روپے میں. پی بوری 100 kg کی جو بوری ہوتی نا، اس کا ریٹ آ گیا 5,500 روپے میں. انہوں نے پالیسی ابھی بنائی، یہ خیبر بینک میں پیسے بھی انہوں نے ٹرانسفر کر دی. مگر جب انہوں نے بولا، انہوں نے ایک پالیسی میں کیا رکھا تھا کہ جو اچھے فلور مل والے ہیں نا، سوٹیبل فلور مل، آپ یہ گندم ان کے پاس سٹوریج کریں. جب ان کو پتہ چل گیا کہ اس میں ہمارا کوئی منافع ہی نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا. لیدر لوگ عوام کا نہیں سوچتے، نہ حکومت کا سوچتے، عہدوں پہ بیٹھ جاتے اور پھر اپنی منمانی کرتے. اب ایک بات ہے، میں تعریف بھی کرتا ہوں. اب ایک منسٹر جو آیا ہے، یہ غلنے کا جو بندہ ہے، میں اس کی تعریف بھی کرتا ہوں. یہ جو آیا ہے خاندانی بندہ ہے، ڈاکٹر محمد اسرار صاحب. جو بندہ تعریف کی قابل ہو، اب میں یہ پی ٹی آئی میں اس کی اب بھی اس پروگرام میں یہ تعریف کرتا ہوں کہ یہ جو بندہ آیا ہے، یہ جو آ کے انہوں نے پہلا، جب اس کو پتہ چل جی گیا کہ گندم کا کرائس آنے والا ہے، تو انہوں نے پاسکو سے معاہدہ کر دیا. انہوں نے پاسکو سے تقریباً لے لی 20 لاکھ بوری گندم ابھی اس نے لی ہے، جو ابھی ہمارے گوداموں میں پہنچ رہے. مگر ہماری ضرورت ہے 60-70 لاکھ بوری کی. انہوں نے 20 لاکھ بوری اس نے لے لی، 13 لاکھ ہمارے پاس ادھر پڑا ہے. ابھی میں اس سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی، آپ منسٹر ہو، میں آپ کو اس پروگرام کے ذریعے یہ مشورہ آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے پاسکو سے گندم لے لیا، آپ کے پاس اپنا گندم بھی پڑا ہے. آپ اس طرح کرو کہ اس میں حکومت کے لیے نفع نہ رکھو. انہوں نے حکومت کے لیے کیا نفع رکھا ہے؟ حکومت کے لیے کہ آپ نے پاسکو سے لے لیا، پرس کرے 10,500 یا 600 میں، تو آپ اس کو اسی ریٹ میں ریلیز کرو. اس طرح نہیں کہ اس کے اوپر آپ ٹرانسپورٹیشن، آپ کچھ سبسڈی بھی دے دو. انہوں نے پچھلے سال گندم کے کوٹے کا ریٹ رکھا تھا 10,414 اور آٹے کا رکھا تھا 2,450 روپے. آج وہی گندم کا انہوں نے ریٹ رکھ دیا 11,200 روپے. میرے حساب سے، میں کاروباری بندہ ہوں، یہ نامناسب ہے. کیوں نامناسب ہے؟ کہ پنجاب میں گندم کا ریٹ ہے 11,200 روپے 100 kg کا. ان کے آٹے کا ریٹ ایکس میل میں ہے 2,150 اور ڈیلر کا اس نے رکھا ہے 2,200 روپے. 50 روپے انہوں نے ڈیلر کا رکھا ہے. انہوں نے ادھر گندم کا ریٹ رکھ دیا میل کے لیے 11,200 روپے اور ریٹ رکھ دیا میل کے ایکس میل میں رکھ دیا 2,500 روپے اور ڈیلر کے لیے رکھ دیا 2,520 روپے میں. آپ کا تعلق تنگی سے ہے اور میں 4 کا ہوں اور سارے فلور مل ادھر 4 میں ہیں. تنگی جو ہمارا تحصیل ہے، ادھر سے ایک تیلے آٹے، اگر ایک تیلا 5 روپے تو یہ لوڈ ان لوڈ ہو گیا. ادھر سے اگر تنگی میں آپ ایک تیلا آٹا یا چینچی میں آٹا لے جاؤ تو ایک تیلی کے اوپر کم سے کم خرچہ آئے گا 20-30 روپے. 20-30 روپے. تو جو مسئلہ ہے نا، مسئلہ ہے پالیسی کا. جو ہمارے بڑے بیٹے نا، ان کو سمجھ نہیں ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے پالیسی بنانے کا، تو آپ اس میں اگر جو درمیان پارٹی ہے نا، جو اس کو ہم دکاندار بولتے، آپ اس کے لیے اس میں 20-25 یا 30-40-50 روپے رکھ دے تو 20 یا 30 روپے اس کا پیتے لیے خرچہ ہوتا اور بقایا اس کا منافع ہوتا، تو سموتھلی یہ کام چل جاتا. پنجاب نے گرینڈنگ چارجز رکھی ہے 1,500 روپے، ہماری حکومت نے رکھی ہے 1,300 روپے. انہوں نے کیا غلطی کر دی؟ اب ہماری حکومت میں ادھر کے پی کے میں جو فلور میلے ہے، وہ کیا کریں گے کہ چلو یہ 200 روپے حکومت سے چوری کرے. کس چیز کے پیچھے؟ آٹے کے پیچھے چوری کرے. تو ہمارے ادھر جو پالیسی بنتی ہے وہ غلط بنتی ہے. ہاں،
میں ادھر ایک کریڈٹ دینا چاہتا ہوں جو ابھی جو ہمارا ڈائریکٹر فوڈ ہے، ڈائریکٹر فوڈ اور سیکرٹری فوڈ شاہ محمود صاحب، اور جو ڈائریکٹر فوڈ ہے محسن اقبال صاحب، اور جو اس کے ساتھ جو ہمارا منسٹر ہے ڈاکٹر محمد اسرار صاحب، یہ ابھی قابل 27 لوگ آ کے بیٹھے ہیں. تو ابھی جو گورنمنٹ پالیسی کے تحت جو آٹا فراہم کیا عوام کو، تو اس کی کوالٹی بہت زیادہ ناقص ہوتی ہے. اور یہاں پہ دوسرا سوال یہ ہے کہ عوام یہ مطلب کہ فلور ملوں پہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے، اس پہ تنقید کرتے ہیں کہ جو آٹا عوام کو ملتا ہے اس میں زیادہ تر وہ پانی ملاتا ہے، اور اکثر ایسا آٹا آتا ہے کہ وہ کیمیکل کے ذریعے اس کو سفید کرتا ہے. تو عوام مطلب کہ ایک طرف اسے مہنگا آٹا بھی ملتا ہے، دوسری طرف اس کو ناقص کوالٹی بھی ملتا ہے. اس سوال سے فلور ملوں کا یہ بہت اچھا سوال ہے، اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر 2 سال سے آپ پالیسی غلط ہے، میں وہی پالیسی کے پیچھے چلتا ہوں کہ اگر 2 سال یا 3 سال سے ایک فلور مل بند ہے اور چند فلور ملے ہیں کہ سال بھر کے پی میں چل رہے، تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے اس ٹائم کہ جو فلور ملے بند ہے، یہ جو فلور ملے جو بندہ ابھی کھولے گا یا آ کے کھولے گا تو اس چوری کے پیچھے آ کے اپنا مل کھولے گا کہ سرکاری کوٹا کھل گیا اور میں سرکاری کوٹی کے لیے اپنے فلور مل کو رن کرنا چاہتا ہوں، سرکاری کوٹی میں چلا دوں گا اور اس میں نفع کر کے پھر اپنی مل کو پھر سال کے لیے بند کر دوں گا. تو یہ وہ جو بند، یہ جو جس طرح کی یہ مل چل رہی ہے نا، یہ کاروباری بندہ نہیں ہے. ایک ہمارا طرح کاروبار ہے. میرے کے پی میں 7 فلور ملے، 7 کے 7 فلور مل، میرے حالات بھی تھوڑے ڈاؤن ہو گئے، مگر میں نے 7 کے 7 فلور ملر میں بجلی جب نہیں تھی تو میں نے سولر سسٹم کر دیا. میرے تقریباً 5 6 7 سال ہو گئے، میرا ایک بھی مل ایک دن بھی بند نہیں ہوا. تو میں کاروباری بندہ ہوں. تو اس میں اپنے جو ہمارے منسٹر صاحب ہے اس کو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بجائے جو فلور مل ناقص آٹا تیار کرتے ہیں، جو فلور مل خراب آٹا تیار کرتے ہیں، آپ آ کے میری ملوں سے سمپل لے لو اور ان کو مکمل بند کر دو. جو بھی فلور مل میں جو آٹا بناتا ہوں آ جا کے میری مل سے سمپل لے لے، سزا و جزا کا فلور مل سے سمپل لے لے، نیو بہادر فلور مل سے سمپل لے لے، میرے سر دریا فلور مل سے لے لے، میرے بیرام فلور مل سے سمپل لے لے. اگر میرا سمپل فیل ہو گیا تو میں جرمانہ دوں گا. اگر میرا سمپل میرا مارکیٹ میں مجھے لوگ آٹا پسند کرتے ہیں تو پھر تو میرا حق بنتا ہے کہ مجھے یہ کوٹا ریلیز ہو جائے اور میں لوگوں میں تقسیم کروں، میں لوگوں میں ڈیوائڈ کروں. تو جو فلور مل ناقص آٹا بناتے ہیں میں تو ابھی اس کے ساتھ میں خامی برتا ہوں کہ 1 منٹ میں اس کو بند کرے. مطلب کہ آپ کا مسئلہ یہ کہ جو مل پرو مل رننگ ہے اس کو مطلب کہ کوٹا دینے چاہیے، جو بند ہے نا ابھی اپنے ابھی ایک فلور مل 2-3 سال سے بنے اور انہوں نے چالو نہیں کر دیا، اور آج اس کو پتا ہو چلے کہ حکومت کے پیچھے یہ جو پاسکو کا گندم جو ہمارے منسٹر صاحب لے کے آئے، اچھا گندم لے کے آئے، جو ہمارے ڈائریکٹر فوڈ ہے، میں اس کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. میں نے خود بذات خود اس کو دیکھا تھا کہ وہ پی مس آفیسر ہے، اور میں نے جب اس کو دیکھا تھا نا گنجی ادھر گنجی لگی ہوتی ہے پنجاب میں، اس کے اوپر خود چڑھ کے انہوں نے سمپل. تو ابھی میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ جس طرح کا گندم آج تقریباً یہ پہنچا ہے نا 4 میں یا ساری کے پی کے میں خدا کی قسم کہ 10 سالوں میں اس طرح کا گندم نہیں ہے. میں اس کی اس بات کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے پاسکو سے ایگریمنٹ پہ جو گندم لیا ہے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ A1 گندم لیا ہے. تو بات ہو رہی تھی ناقص آٹے کی، تو ناقص آٹا وہی فلور مل دیتے ہیں مارکیٹ میں جو سارا سال بند ہو اور پھر آ کے اس کوٹی کے لیے سرکاری کوٹی کے لیے مل کو رن کرتا ہے. تو میں اس کا سب سے بڑا پہلے جب یہ اس طرح ہوا کرتا تھا، یہ پوڈ حکام کا کیا ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہر ضلع میں ڈسٹریبیوٹ کر آفس ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے سوال سے کیا رول ہوتا ہے؟ وہ چیک نہیں کرتے چونکہ ہر فلور مل کے پاس فوڈ کا دیا ہوا لائسنس ہے، ٹھیک ہے، تو وہ لائسنس کے پیچھے اس کو کوٹا سرکاری کوٹا تو دے گا ضرور. مگر پھر جب 2-3 سال پہلے یا 5 سال پہلے جب جو ملیں نہیں چل رہی تھی تو اس میں انہوں نے بنایا تھا ایک ایشو کہ جو فلور مل جس کا بجلی کا بل جمع نہ ہو یا جس کا بجلی کا بل نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو وہ فلور مل ہم اس کو بند کریں گے. تو ابھی اسی میں ادھر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اگر مہینہ گزر گیا اور جن کو سرکاری کوٹا پرس کرے 1500 یا 2000 بوری ریلیز ہوا ہے، جس فلور مل کو سرکاری کوٹا ریلیز ہوا ہے
اور اس کے پاس سولر نہیں ہے اور اس کا بجلی کا بل تقریباً 10-15 لاکھ نہ ہوا تو آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے سرکاری گندم کو چوری کی ہے یا کسی اور کو مگر ناقص کوالٹی فراہم کر رہے اور یا بجلی کا بل عوام سے پورا کرے گا. یا ہاں بالکل آپ کا بالکل مقصد یہ ہے نا. بالکل یہ سرکاری گندم کو بیچتے ہیں. ہم اس کی اس طرح نہیں ہے کہ یہ جو میرے پانی والے دیتے ہیں نہیں جو آٹے کو پانی دیتے ہیں تو یہ عوام کے ساتھ بہت بڑا ظلم نہیں ہے. نہیں پانی کا مسئلہ پانی کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. چونکہ یہ گندم میں مٹی ہوتی ہے اس میں اور قسم کی مطلب گندم کے جو ریلیٹڈ نہیں ہے اس کو ہم پک بولتے ہیں. جو پک ہوتے ہیں نا تو اسی کی ذریعے یہ واشنگ کرتے ہیں. ہاں پھر اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنے منافع کے لیے مقدار سے زیادہ پانی دیتا ہے مگر جو سٹینڈرڈ مل والے ہیں وہ کبھی اس طرح نہیں کریں گے. جو کمزور اور بیکار مل والے ہیں کہ مجھے گین مل جائے اس سے پانی دینے سے تو بندہ اس طرح کرے گا. مگر جو سٹینڈرڈ والے ہیں سٹینڈرڈ مطلب یہ کہ میرا مل ہے اور میرا مارکیٹ میں آٹا فروخت ہو رہا ہے تو میں اپنے لیے مارکیٹ کو کیوں خراب کروں کہ میں اگر میں زیادہ پانی دوں گا تو میرا جو مارکیٹ میں آٹا ہے دوسرے دن وہ ایک چم ہو جائے گا. مرشد بھائی یہ ہے کہ مرشد علی خان یہ بات یہاں پہ آتا ہے کہ گورنمنٹ پالیسی کی طرف جو کوٹا فراہم کرتا ہے مطلب کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو میلے بندے تو پھر ان کو کیوں کوٹا فراہم کرتا ہے. جو میلے جو سخت حالات میں چل کر عوام کو آٹا فراہم کرتا ہے ان میلوں کو مطلب کہ پالیسی کے تحت ان کو زیادہ کوٹا دینا چاہیے. تو ابھی تو پہلے اس کے اوپر ادھر میٹنگ بھی ہوتی ہے ڈائریکٹر فوڈ میں کے ساتھ ہم ادھر حاضر بھی ہوئے تھے تو انہوں نے یہ مانا تھا کہ ہم اس طرح ابھی اس دفعہ اس طرح کریں گے کہ جو فلور میلے رہنا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کوٹا دے دیں. تو امید ہے کہ اس طرح کریں گے مگر ابھی تو مجھے جو لگ رہا ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ وہ مل بھی چالو ہو گئے جو تقریباً 1-2 سال بند تھے تو وہ مل بھی چالو ہو گئے. مطلب کہ پوڈ حکام کا کیا رول ہے اس حوالے سے مطلب کہ پہلے جب ہم تھے بہت وقت سے تو پوڈ حکام پہ چابے لگاتے کہ آپ کے آٹے کا کوالٹی ناقص ہے اس کو امپروو کرے اس کو جرمانہ کرتے ان کو حوالات میں بند کرتے. اب تقریباً 5-6 سالوں سے جب یہ حکومت آئی ہے تو بالکل فوڈ حکام کا کوئی رول ہی نہیں ہے. نہ کوئی پرو مل جاتا ہے نہ بازاروں میں آتا ہے کہ مطلب کہ نہ بائیو کاٹا چیک کر لے کہ وہ وزن کیا رہتا ہے اس کا کیا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے جو ہے نا کہ اپنا ڈیوٹی کوئی نہیں کرتا. اپنا ڈیوٹی کو اس لیے نہیں کرتا کہ پچھلے سال جو گندم یوکرین سے آیا تھا سب لوگوں کو پتا تھا کہ پچھلے سال جو گندم آیا تھا وہ یوکرین نے پاکستان کو اس لیے دیتا نا کہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری مچھلی اور سمندر میں مچھلیوں کے کھانے کے برابر ہے یا جو گھوڑے ہوتے نا ان کو یہ کھلاتے. جو ہمارے اوپر لوگ بیٹھتے ہیں نا اللہ ان کو ہدایت دے دے ایک نہ ایک دن کو انہوں نے اللہ کو پیش ہونا ہے. ایک نہ ایک دن انہیں اللہ کو پیش ہونا ہے نا. انہوں نے ناقص گندم لے کے یوکرین کا پاکستان میں لائے. جب آپ پاکستان میں ناقص گندم یوکرین کا لے اور آپ سرکاری گوداموں کو دے دے اور وہ مل والے کو دے گا تو آپ کا افسر کس طریقے سے اس کے پیچھے جائے گا کہ میں آٹے کا کوالٹی چیک کرتا ہوں. انہوں نے گندم خراب دے دیا. ابھی یہ جو بندہ آئے جو منسٹر فوڈ ہے یہ جو گندم لے کے آئے میں ادھر تسلیم کرتا ہوں کہ یہ جو گندم پاسکو سے اس نے خریدا ہے A1 گندم خریدے ان کو ٹیم کو کہ ہر میل کو ان کی ٹیم کو ور کرے ان کے ڈائریکٹر فوڈ کا یا جو ڈیپسی ہے متعلقہ ڈیپسی ہے کہ وہ ہر میل میں سے چلے جائے ہر میل سے سمپل اٹھا دے اور اگر وہ سمپل لیبارٹری میں فیل ہو جائے تو ان میل کو کوٹا منسوخ کرے. ہم تو اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ آ جائے. اکثر ضلعوں کے کوٹا مطلب کہ باہر سے شروع کیا جاتا ہے اپنے ضلع کا آتے بھی نہیں ہے. ہم نے جس طرح سنا کہ پہلے اس طرح ہم نے بھی سنا ہم بھی سنتے ہیں کہ جو ملیں نہیں چل رہی ان کے اوپر خرچے مرچے اور یہ ملوں کا تو یہ 2 سال ہو گئے یہ کیوں کر رہے یہ ملوں والے یہ کیوں کر رہے. ہم جو پوچھتے ہیں نا وہی مسئلہ آ جاتا ہے. تقریباً جو ہمارے 300 فلور ملے کس وجہ سے سفر ہو گئی کہ 1 تو 1.5 سال ہو گیا کہ نہ ہمارے لیے کوئی آواز اٹھاتا ہے نہ ہماری کوئی بات کرتا ہے کہ کے پی میں گندم کیوں نہیں آتا. تو ایک وجہ سے اس وجہ سے ہمارے مل سفر ہو گیا بند ہو گئی. دوسری بجلی کی وجہ سے بند ہو گئی کہ ادھر بجلی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے تو جب انہوں نے 50 کروڑ کا بلڈنگ کھڑا کیا ہے مل والے نے اور 2 سال اس میں چوکیدار بھی رکھا ہے مزدور بھی رکھا ہے کہ اس کا مینٹیننس بھی کرے
تو جب آج انہوں نے اس کو سرکاری کوٹا مل گیا تو کیا کرے گا؟ وہ اپنا خرچہ یا جو انہوں نے پچھلے سال لوگوں کو دے دیا، جو بجلی قیمت اس کے جو بجلی کے بقایا جات بھی آ جاتے ہیں. ہر مل کا اگر مل آپ کا بند ہے تو فکس چارج 5 لاکھ روپے اب بھی آتے ہیں. تو اگر اس کا سال مل بن رہا ہے تو انہوں نے تقریباً 50-60 لاکھ یا 70 لاکھ انہوں نے مارکیٹ میں انہوں نے نقصان کر دیا. اب وہ مل والا کیا کرے گا؟ جس کو سرکاری کوٹا ریلیز ہو گیا وہ کو اور ڈسٹرکٹ میں فروخت کرے گا یا اپنے ڈسٹرکٹ میں لوگوں کو فروخت کرے گا اور ان سے پیسے بچت کر کے اپنے نقصان کو پورا کرے گا. مرشد بھی آخر میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ بس ڈسکشن تو بہت ہو گئی کہ ہمارا پنجاب سے گندم بند ہے، آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ادھر پہ ہماری حکومت اپنے بانی کے رہائی کے لیے مظاہرے کرتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں. تو آٹا جو کہ ہمارے بنیادی ضرورت ہے، ہر انسان کی آٹے کی بنیادی ضرورت ہے، اس حوالے سے حکومت کا جو اقدام ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح آپ نے بتایا کہ بجلی ہماری پیداوار ہے، گیس ہمارے صوبے کی پیداوار ہے، وہ بآسانی پنجاب کو جاتی ہے، بلکہ پورے پاکستان کو جاتی ہے کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں. لیکن ہمارے ساتھ پاکستان میں ستیلے میں جو سلوک کیوں کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے حکمران کیوں خاموش ہے؟ میں ابھی آپ کو توجہ اس طرح میں بھی کرنا چاہتا ہوں. میں بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہوں، اسی حکومت کا حصہ ہوں اور اس کے لیے ڈونیٹر بھی ہوں. میں پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا ڈونیٹر تھا، اب بھی ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ. میں نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑنی. میں اپنے جو ہمارے اوپر یہ لوگ بیٹھے نا وزیر اعلیٰ صاحب کو، ہم نے یہ لگے کہ عمران خان کی رہائی، عمران خان کی رہائی، عمران خان کی رہائی ہوگا آئین اور قانون کے نیچے، ٹھیک ہے. مگر میں وزیر اعلیٰ صاحب سے آپ کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ عمران خان کے لیے آواز بھی اٹھائیں. ہم بھی آپ کے پیچھے ہیں، ہم بھی آواز اٹھائیں گے. مگر آپ کے پیچھے یہ کے پی کے میں تقریباً یہ جو تقریباً 3-4-5 کروڑ لوگ ہیں یا 20 کروڑ، تقریباً 10-15 کروڑ لوگ ہیں، آپ ان کی بھی آواز، ان کی ضرورت بھی پورا کریں. ان کی ضرورت آپ کس طرح پورا کریں گے؟ چونکہ پنجاب سے 1.5 سال ہو گیا کہ پابندی لگی ہے، ایک بوری گندم نہیں آتی. 18ویں آئین کے تحت ہر ایک صوبہ خود مختار ہے. انہوں نے اپنی لیے گندم کا بندوبست خود کرنا ہے. تو میں اپنی وزیر اعلیٰ صاحب سے اس پروگرام کے ذریعے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس خزانہ بھی بڑا ہے، آپ کے پاس پیسے بھی ہے، آپ کے پاس وسائل بھی ہے. آپ پنجاب سے مانگو، اگر وہ نہیں دیتا پنجاب کو چھوڑ دو. وفاق سے مانگو کہ مجھے باہر سے گندم، سب سے اچھا گندم آسٹریلیا کا ہے، دوسرے نمبر پہ یہ رشیا کا ہے، تیسرے نمبر پہ جو اور کنٹری ہے یوکرین ان کا گندم ہے. وہ گندم ادھر آج کس ریٹ میں پہنچے گا؟ وہ پہنچے گا 9,500 کے قریب یا 8,000 یا 8,500 کے قریب. 1,000 روپے اس کے اوپر خرچہ کرو تو یہ کے پی میں پہنچ جائے گا تقریباً 10,000-10,500. آپ لوگوں سے نفع نہ کھاؤ، عوام سے پیسے نہ کماؤ اور لوگوں کو اسی ریٹ میں دے دو. آپ نے ادھر کوٹا سٹارٹ کر دیا، اس سے تھوڑا سا مارکیٹ کا لیول برقرار رہ گیا. کوٹا انہوں نے سٹارٹ کیا 2,000. اس پروگرام کے ذریعے میں اس سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یکم آنے والے یکم سے اس کوٹے کو آپ کر دو 4,000 ڈیلی کے حساب سے. یہ تقریباً ہو جائے گا کے پی کا 40,000 پر ڈے. اس سے یہ مارکیٹ بھی مستحکم ہو جائے گا اور مارکیٹ میں سرکاری آٹا بھی لوگوں کو وفر مقدار میں موجود ہوگا. تو برائے کرم میں اپنے وزیر اعلیٰ صاحب سے، میں اپنے منسٹر فوڈ صاحب سے، ڈاکٹر محدث صاحب سے، اور جو ہمارا سیکرٹری فوڈ اور ڈائریکٹر فوڈ ہے، میں اس پروگرام سے کے ذریعے سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ صرف اور صرف عوام کی بلا بہبود، عوام کے پیچھے سوچے، آٹے کے پیچھے سوچے، کیونکہ یہ آپ کا محکمہ ہے، آپ اس کے سربراہ ہو، ادھر بیٹھے ہو کہ ہم نے مارکیٹ کو کس طرح کم کرنا ہے کہ مارکیٹ میں ہمارا آٹا، سرکاری آٹا لوگوں کو بڑی مقدار میں مل جائے. تو اس کے لیے آپ نے کوٹا بڑھانا ہے. جب آپ کوٹا بڑھاؤ گے خود بخود لوگوں کی آوازی چیزیں بند ختم ہو جائے گی. تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. بہت شکریہ مرشد علی خان ایڈوکیٹ. آپ نے مرشد علی خان ایڈوکیٹ پلورل ایسوسیشن چارسدہ کے جو اظہار خیال کیا MUJ میڈیا پوڈ کاسٹ میں، انہوں نے صوبائی وزیر اعلیٰ سے پرزور مطالبہ کیا کہ آپ احتجاجوں کی الگ لیکن آپ کروڑوں عوام کے لیے آٹے کے لیے آواز اٹھائیے، جس طرح
ہم سب پاکستان کے ہیں اور پاکستان میں ہمارے ساتھ ستیلی ماجے سلوک کیوں کیے جا رہا ہے. تو اگر ہمارے خیبر پختونخوا کا کوٹا اب بڑھایا جائے تو عوام کو آٹا کم قیمت پر اعلیٰ کوالٹی مل جائے گی. بہت شکریہ مرشدی آپ کا. بڑی مہربانی.